صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید الرسل امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر انبار میں ہم سب اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وسلک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دور سے جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، جب دور سے اور مکی کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، جس فضاؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کے ہواؤں میں، جس سمت
نظر اٹھے سرکار نظر آئے ان کو یا رسول اللہ مجرم کو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم أسألك الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. آج کی شب بمانے رات جس کو عربی میں لیل کہتے ہیں، این شب بزبان فارسی یہ رات حاضر لیل عربی یہ رات قدر یعنی لیلۃ القدر. وہ لیل وہ رات کیوں کر قدر والی کہی جاتی ہے؟ کیوں اسے قدر، عزت، عظمت، توجہ دی جاتی ہے؟ جب کسی شے کا، جب کسی چیز کا کسی طرف منسوب ہوتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، منسوبیت اختیار کر لیتی ہے وہ چیز، تو پھر وہ گھڑی، وہ پل، اس ساتھ میں جو لیل آئے گی اس لیل کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اب ہم جیسے بھکاریوں کے لیے، ہم جیسے غلامان کے لیے، چونکہ شہر الغوث، غوث کا مہینہ عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. هذا الشہر، یہ مہینہ شہر الغوث، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو ربیع الثانی ہے، لیکن چونکہ اہل نسبت، اہل عقیدہ، اہل سلسلہ، اہل طریقت، اولیاء اللہ سے انسیت، الفت، عقیدت، محبت رکھنے والوں کے لیے یہ شب لیلۃ القدر کہلاتا ہے. دن گزر گیا 11 کی، شب لگ گئی 12 کی، لیکن حضور غوث اعظم کا یہ دن گزر گیا. ماہ منور غوث اعظم کا، دن غوث اعظم کا، رات گزر رہی ہے غوث اعظم کی، اور وہ غوث اعظم اللہ اکبر آپ کی ذات بابرکات امام الاولیاء کی ذات، حضور غوث اعظم کی ذات برکات امام الاولیاء کی، ولیوں کے امام کی، سید الاولیاء کی، ولیوں کے سردار کی. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، حلقہ مریدین، مریدین کا مجمع، مریدین کی نشست، مریدین و معتقدین و متوسلین کی مجلس، حضور غوث اعظم جلوہ افروز تشریف فرما. سرکار واز فرما رہے ہیں، دوران واز مریدین و معتقدین و متوسلین کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے اس مجلس کے اندر تم تمام جمی حاضرین غور سے سنو، جو بھی شہر، جو بھی مہینہ آتا ہے وہ میرے پاس دستک دے کے جاتا ہے اور یہ بتا کے جاتا ہے کہ اس مہینے میں اتنی بلائیں لایا ہوں، اس مہینے میں اتنی رحمتوں آیا. کیا ذات ہوگی اس شخصیت، جس شخصیت کی بارگاہ میں آنے والا مہینہ دستک دیتا ہو. یہ غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اتنی رحمتوں مبارک، اتنی بلائیں ہیں، اتنی وبائیں ہیں.
اب وہ کس طریقے سے کہ مثلا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اس میں وہ ایسی وبا پھیلی جیسے تمام کے تمام انتقال کر گئے، جیسے ابھی ہم لوگ جس دورہ سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہلے وہ مہینہ دستک دے دیا اللہ۔ اور حضور غوث اعظم دنیا میں دو ولی ایسے ہیں، دنیا میں دو ولی ایسے ہیں جن دو ولیوں کے ہاتھوں میں سارے ولایت کے نظام، دو ولی ایسے ہیں کہ جن ولیوں کے ہاتھوں میں سارے ولایت کا نظام ہے، نبوت چلی، اللہ، صحابیت چلی، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، ولایت کے معاملات چل رہے ہیں، قیامت تک چلتا رہے، مگر ان ولایت کے معاملات میں دو اولیاء کاملین، دو ولی، یہ بات ایسی ذات بابرکات ہے کہ جن کے ہاتھوں میں فرش اور عرش اور تا قیامت ان سے معاملات چلیں گے۔ ایک طرف محی الدین ہے، دوسری طرف معین الدین، ایک طرف معین الدین ہے، دوسری طرف محی الدین ہے۔ روئے زمین پر ایسی شخصیت نہیں ہے سرکار غوث اعظم کی اور سرکار غریب النواز عطا رسول کی، اللہ اکبر، وہ ذات بابرکات ہے جن کو معین الحق کہا گیا ہے، حق کا معین کہا گیا ہے، معین الدین کہا گیا ہے، دین کا معین کہا گیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اچانک آپ کے دونوں بیٹے جو معروف ہیں، یوں تو غنیت الطالبین جو حضور غوث اعظم کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے سرکار کی ایک کم 50 اولاد ہیں، 49 اولاد، 20 لڑکے، 29 29 لڑکیاں، اللہ، لیکن ان میں دو معروف اولادوں میں ایک سیدنا عبدالرزاق، دوسرے سیدنا عبدالوہاب۔ یہ دونوں شخص جب آئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے جگر گوشے اپنے بیٹوں سے کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین اگر میرے بازو میں کوئی بیٹھ سکتا ہے تو وہ ذات معین الدین، ایک طرف محی الدین ہے اور دوسری طرف معین الدین ہے، اللہ اکبر، والی ہندوستان آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اور دونوں حسنی حسینی، دونوں حسنی حسینی ہیں، شجرہ نسب، شجرہ نسب سے۔ اور ایک چیز واضح کر دیں، گوش گزار کر دیں، اللہ، یوں تو مولا کائنات کی ذات بابرکات اپنا مقام ہے بنو ہاشم سے، لیکن سعادات کی بنیاد جو ہے وہ مولا کائنات سے نہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ سے، بطن فاطمہ سے ہے، ورنہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ الی وجہ الکریم کی دیگر اور بھی اولادیں ہیں جو سادات علویہ علوی بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مقام سادات حسنی اور حسینی کو، اور حسنی حسینی کو یوں حاصل ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ بطن سلام اللہ علیہ سیدہ کے پیٹ شکم سے حسن اور حسین تک، اس لیے ان کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، پاک گھر کے، اللہ، انہی کی ذات ہے کہ قال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، نانا اپنے نواسے کو عظمت دے رہے ہیں، اللہ، انہی کی اولاد ہیں حضور غوث اعظم، انہی کی اولاد ہیں غریب نواز، دونوں حسنی حسینی، مادری پدری ماما، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور زمانہ حضور غوث اعظم اور غریب نواز کا کس طرح سے ہے؟ حضور غوث اعظم عمر ضعیف یعنی درازی عمر سے گزر رہے تھے اور آپ عالم نوجوانی سے، یہ زمانہ ہے، ورنہ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضور غوث اعظم کا تولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ پہلے ہوا، غریب نواز دار فانی میں تولد بعد میں ہوئی۔ تو یہ وہ ذات بابرکات ہے۔ آج غوث اعظم سرکار کا یہ مہینہ ہے، غلامان سرکار کی یا غوث اعظم المدد، حضور غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں،
اور کرنا چاہیے بھئی جن کو جن سے انسیت ہوتی ہے، جن کو جن سے لگاؤ ہوتا ہے، جن کو جن سے محبت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے شبیل لگاتے ہیں، لنگر جاری کرتے ہیں، طعام کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور بحوالے احادیث مبارکہ بخاری شریف امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تحفہ تحائف کے طور پر تبرعات کا صحابہ سے فرماتے تقسیم کیا کرو اپنے بزرگوں کے نام سے، تقسیم کیا کرو اپنے بزرگوں کے نام سے۔ آج اسی سنت کو اہل سنت شیدائی بن کر کے کر رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، جدھر دیکھو ادھر پوری دنیا میں سرکار کے لنگر جاری ہے۔ اور حضور غوث اعظم کی ایک چیز اور واضح کر رہا ہوں کہ یہ لفظ 11 جو ہے ربیع الثانی، نہ تو سرکار غوث اعظم کی آمد کی تاریخ ہے یعنی کہ پیدائش کی تاریخ ہے، نہ تاریخ وصال، نہ تاریخ وصال ہے۔ تاریخ وصال آپ کی حضور غوث اعظم کی 17 ربیع الثانی، 17 ربیع الثانی ہے، یعنی اسی مہینے کی 17 تاریخ ہے۔ اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ ابتدائے رمضان یا یکم رمضان، یہ دو روایت ہیں۔ اور 11 جو 11ویں ہے، حضور غوث اعظم خود اپنے آباء و اجداد کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر کیا کرتے تھے، لنگر عام کرتے تھے، لوگ دور و دراز سے پہنچتے ان تاریخوں میں۔ آج سرکار غوث اعظم کی اس پیروی کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے 11ویں، ورنہ آمد آپ کی رمضان سے قبل چاند رات یا یکم رمضان، اور تاریخ وصال 17 تاریخ ہے۔ 11ویں شریف کی سرکار خود نیاز نظر کیا کرتے تھے، اس لیے آج دیوانے ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جبھی تو کہہ رہے ہیں دیوانوں سے پوچھو کہ آخر تم اس طرح سے کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ تو دیوانہ بڑے والہانہ انداز میں کہتا ہے اللہ میری جان تم پر فدا غوث اعظم، میری جان تم پر فدا غوث اعظم، میری جان تم پر فدا غوث اعظم، ارے ہو تم مظہر مصطفیٰ غوث اعظم، ہو تم مظہر مصطفیٰ غوث اعظم، میری جان تم پر فدا غوث اعظم۔ جبھی تو لاچار، مجبور، نادوا، بے بس، بے کس، جن کا روئے زمین پر کوئی معاون، مددگار، آسرا نہ نظر آئے تو پھر غوث اعظم کو پکارتے ہیں، غوث اعظم بنے بے سر و سامان مدد، اور قبلہ کی مدد، کعبہ و ایمان مدد۔ حضور غوث اعظم کی وہ ذات ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، مجھ سے عقیدت رکھنے والا، مجھ سے والہانہ محبت کرنے والا اگر 7 سمندر پار ہے، اور جب بھی وہ آواز دیتا ہے کہ یا غوث اعظم دستگیر، آن واحد میں محیدین اس کی مدد کو پہنچایا کرتا ہے۔ اللہ، اسی لیے آپ کو کہا ہے امام الاولیاء، ولیوں کے امام، اور آپ فرماتے ہیں اے مریدو یہ مت سمجھنا کہ عبد القادر جیلانی محی الدین یہاں پر بیٹھا ہے تو جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، جہاں تک میری بصیرت جا رہی ہے بظاہر وہیں تک میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نا میں یہاں بیٹھا ہوں اور روئے زمین کے حالات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آپ کے ہتھیلی کی تمام تر ریکھائیں کوئی دیکھتا ہو۔ اللہ
بڑی شان کے مالک اور بڑی خیر اور برکت ان کے لنگر میں، بڑی خیر اور برکت ہے ان کے لنگر میں۔ کمزور ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بڑے اہتمام نہیں کر سکتا۔ پاؤ کلو بھر، سواؤ کلو، 2 کلو بنایا، حضور غوث اعظم کی نظر کی، خود کھایا، تھوڑا تھوڑا تبرک لوگوں میں تقسیم کر دیا، جتنے بھی جہاں تک پہنچ سکے۔ میرے غوث اس میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے شروع کرو 1.25 کلو سے، اور پھر پتہ من نہیں کئی من کا لنگر ہو جائے گا، اور اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے، عقبہ بھی سمر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جایا کرو میرے ماننے والوں کی بارگاہوں میں، جایا کرو میرے ماننے والوں کی بارگاہوں میں، مجھ سے محبت رکھنے والوں کی بارگاہوں میں، تو ان کے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے جو حد سے زیادہ محبت مصطفیٰ میں تجاوز کر جائے، وہ قرب خدا ہو جایا کرتا ہے، اللہ کی قربیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی قربیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا شمار مقربین میں سے ہو جاتا ہے، اور وہ مقربین خداوند اللہ کے قریب میں ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے قریب میں جو ہو جایا کرتا ہے، زندگی جسے چاہے عطا کر دے، موت جسے چاہے عطا کر دے، جبھی تو ہے کہ فلاں ولی نے فلاں مردے کو زندہ کر دیا، فلاں ولی نے فلاں کو زندہ کر دیا۔ تو یہ زندہ کرنا مردے کو اور زندے کو مردہ کرنا جن کا یہ مہینہ ہے، انہی کے صدقے میں، اور انہوں نے کر دکھایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طفل یعنی بچپن، عالم طفل سے، عالم بچپن سے آپ کا گزر ہو رہا ہوتا ہے۔ اکثر نواسے کو نانا پیار کرتا ہے، اور سنت ہے مصطفیٰ اللہ اکبر، واضحانہ نواسوں سے محبت، اور اس قدر محبت کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام ایک ذات پر بیٹھے ہیں، دوسرے ذات پر دوسرے بیٹھے ہیں، اچانک حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، انظر حالنا یا حبیب اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ، دست بستہ۔ جبریل کی طاقت ہے کہ دست بستہ نہ رکھے، حکم خداوند ہے کہ اے جبریل جب بھی جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں تو جانے سے پہلے دل کو، دماغ کو، ذہن کو دست بستہ کر دیا کرنا، سر کو خم رکھنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ ہما شما کی وہ بارگاہ نہیں ہے، میرے محبوب کی بارگاہ ہے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر وہ مجھے دیکھیں، میں انہیں دیکھوں، ورنہ موسیٰ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس طرح سے مجھے دیکھیں جس طرح میرا حبیب دیکھے۔ پردہ حجاب میں ہے اللہ عز و جل، لیکن کتاب موسیٰ کلیم اللہ میں نہیں، اور بے پردہ خدا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حبیب کلیم میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ کلیم وہ جو کسی کے صدقے میں بنا ہو، اور حبیب وہ جس کے صدقے میں کلیم جیسے نہ جانے کتنے بنے۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا ولولا کلمہ خلقت الافلاک، قال اللہ تعالی اے محبوب اگر آپ کو مبعوث نہ فرماتا تو دنیا اور افلاک کو بھی نہ مبعوث نہ فرماتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو کچھ ہے، نبوت ہے صدقہ مصطفیٰ کا، رسالت ہے صدقہ مصطفیٰ کا، پیغمبری ہے صدقہ مصطفیٰ کا، خدا کی خدائی ہے صدقہ مصطفیٰ کا، طلوع ہے سورج کا ہونا صدقہ مصطفیٰ کا، قمر کا نکلنا صدقہ مصطفیٰ کا، زمین صدقہ مصطفیٰ، آسمان صدقہ مصطفیٰ۔ اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جایا کرو
میرے محبوبین کی بارگاہ میں، اور جب تم محبوبین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو تو تمہارے مشکلات دور ہوتے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمہارے تکالیف ختم ہوتے ہیں، تمہارے مصائب و آلام کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو حل المشکلات بنا دیا ہے۔ اور حل المشکلات بنے کس کے صدقے میں؟ نبی کی محبت کے صدقے میں، مصطفیٰ کی محبت اپنے قلب میں جاگزی کی۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ خود فرماتا ہے بندو میری فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کے ساتھ لازم ہے اور مقدم ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ بعدہ مستجاب کا معاملہ آئے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ذہن و قلب خالی ہوگا تو نہ کوئی رکوع کام آئے گا، نہ کوئی قیام کام آئے گا، نہ کوئی سجود کام آئے گا، ہر وہ چیز بیکار ہو جائے گی اگر حب مصطفیٰ سے ذہن و قلب شیما برابر خالی۔ لہذا اولیاء اللہ کی بارگاہ حل المشکلات ہے، قاضی الحاجات ہے، شافعی الامراض ہے، دافع البلیات ہے۔ اکثر گردان میں آتا ہے یا قاضی الحاجات، یا شافعی الامراض، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات۔ مگر اگر تجھے یہ نہیں آتا ہے تو یہ تو آتا ہے کہ میرے محبوب کے چاہنے والے کی مزار ہے، چلا جا، ان کے قدموں کو بوسہ دے دے، چوم لے اس مزار انور کو، کیونکہ انہوں نے اپنے قلب حزی کو مصطفیٰ کے نور سے منور اور مجلہ کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا ہی نہیں بنے گی، آخرت بھی بنے گی، عاقبت بھی بنے گی، نجات بھی بنے گی، اور تمہیں شفاعت کا آسرا بھی ملے گا۔ ان کے ذریعے مشتقہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم اہل وسیلہ ہیں، اہل سلسلہ ہیں، اس لیے اہل وسیلہ ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ 26واں پارہ سورۃ الحجر۔ نزول ان آیات کا کہاں؟ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا معاملہ آتا ہے تو حدیبیہ میں ان آیات کا نزول ہوا۔ یہ سورہ فتح 26 پارے کی آیت ہے۔ 26 پارے کی آیات ہے۔ تھوڑا سا درود پاک پڑھ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمیں جو یہ بیعت کا معاملہ ہے، حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ میرا مرید اگر 7 سمندر پار بھی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے مسائل کے خاتمے کے لیے آگ واحد میں پہنچ جاتا ہوں۔ ادھر مرید نے کہا یا غوث المدد، ادھر حضور غوث اعظم نے کہا کہ آیا میں تیری مدد کو، آیا میں تیری مدد کو۔ تو یہ معاملہ بنا کیسے؟ وہی ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیا، یہ کے بعد دیگرے یہ معاملہ تو حالات بنے، اور پھر روحانیت کا سلسلہ ایسا چلا کہ آن واحد میں جب چاہے فرش پر، جب چاہے عرش، جب دیکھے تحت الثری، جب چاہے دیکھے عرش۔ اللہ تحت الثری کیا ہے؟ زمین کے نیچے، یہ 7 طبقات عرش ہے، 7 نیچے، 7 نیچے اللہ۔ تو ہر چیز کا جو معاملات ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، تو وہاں پر بھی وہی طریقہ آیا کہ جڑ جاؤ ایک دوسرے سے۔ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں، مرید کر رہے ہیں، تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اور بیعت کے وقت جو عہد کر رہے ہیں اس عہد کو پورا کریں گے تو قریب اللہ سے اجر ملے گا، اس عہد کو توڑیں گے تو اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ اللہ اللہ، یہی سلسلہ چلا
کس طریقے سے؟ سلسلے قادریہ میں کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک واضح کرتے ہیں مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ علیہ السلام پر تکرار کر بیٹھتے ہیں. کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. امام حسین علیہ السلام. امام بخاری روئے زمین پر قرآن مقدس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو سب سے عظمت والی کتاب بخاری شریف ہے. قرآن کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور اس بخاری شریف کو امام بخاری سے منسوبیت ہے. رہنے والے بخارا کے تھے مگر رہتے تھے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں حضور کے روضے اقدس کے کچھ فاصلے پر مسجد بخاری ہے. آج اس حجرے کو، اس جگہ کو جہاں پر امام بخاری بیٹھتے تھے، حضور خود کرم فرماتے، تشریف لے جاتے سرکار، اور خود سرکار درس دیتے. یہ معاملہ امام بخاری کا. وہ امام بخاری کہتے ہیں امام حسین کے اسم پاک کے نام کے آگے علیہ السلام لگانے میں کوئی حد نہیں. امام بخاری سے بڑا کون صدر سے نظامیہ کا مولوی منطقی فلسفہ نحو صرف فقہ ادب تفاسیر کی جو بات کر رہا ہے. اللہ یہ بخاری کو ترد کرتا ہے. اللہ تو امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات اس سلسلے قادریہ میں جناب غوث کا مہینہ ہے، وہ سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں. حضور کی خلافت ایک مولائے کائنات کے ذریعے چلی، دوسری خلافت نانا کے نواسے کے ذریعے چلی، یعنی حضور سے خلافت امام حسین، امام حسین سے خلافت امام زین العابدین، امام زین العابدین سے خلافت امام باقر، امام باقر سے خلافت امام جعفر، امام جعفر سے خلافت امام موسیٰ، امام موسیٰ کاظم سے خلافت امام علی رضا، امام علی رضا سے خلافت معروف قرخی، معروف قرخی سے خلافت سری سختی، سری سختی سے خلافت حضرت جنید بغدادی، جنید بغدادی سے خلافت حضرت شبلی، حضرت شبلی سے خلافت حضرت ابو الفرات الطوسی، عبد الواحد تمیمی، پھر ابو الفرات الطوسی، اور ابو الفرات الطوسی سے خلافت ابو الحسن علی الحنکاری، اور پھر ان سے خلافت ابو سعید مبارک عزیز مخزومی، ان سے خلافت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح سے حضور سے خلافت ایک کے بعد دیگرے غوث اعظم تک سلسلے قائم. تو معاملہ پھر وہی چلتا ہے. صلح حدیبیہ میں سورہ فتح نازل ہوئی، چوتھا رکوع. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو پتہ یہ چلا حضور غوث اعظم نے بیعت کا جو طریقہ تھا وہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک عزیز مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، لیکن معاملات پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر وہ معاملات ادھر سے ادھر چلتا رہا. آج غوث اعظم کی خلافت دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں سلسلہ چلا جا رہا ہے، لیکن غوثیت کے درجات ایسے درجات ہیں کہ پیری مریدی اپنی جگہ پر سرکار غوث نے فرمایا یاد کرنے والے کہتا رہے یا غوث المدد، تو زمین کے کسی خطے میں رہے گا، ارے ڈوبتی کشتی ہوگی مدد کو پکارا جائے گا، یا غوث اعظم آؤ میری مدد کو. محی الدین سمندر کی آخری سطح کو پہنچ کر تیری ڈوبی کشتی کو بھی پار کر دے گا. وہ ذات غوث اعظم جن کی یہ ہم لوگ چھوٹی سی محفل بچائیں بیٹھے ہیں، جن کے ذکر طیبات، ذکر حسنات کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا یا غوث اعظم، نماز ہمیں نہیں آتی، روزہ ہمیں نہیں آتا، صوم ہمیں نہیں آتا، صلاۃ ہمیں نہیں آتی،
یا غوث اعظم ہمیں جینا اس طرح نہیں آتا جیسا ایک جینا کلمہ گو اہل اسلام، اہل دین، اہل ایمان مسلم کا ہونا چاہیے، مگر اتنا ضرور آتا ہے کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں نماز یا تیری بغداد والے آتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے فرشتوں اس بندے کے تمام سجود کو قبول کر لو، یہ میرے راز کا واسطہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن سے شاہد ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے چلا کسی بزرگ کی زیارت کو اور زیارت کر نہ پایا، راستے میں فوت ہو گیا، رب نے فرمایا اے فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا کیونکہ میرے محبوب بندے کی زیارت کی نیت کے لیے گھر سے نکلا، زیارت مانا نہ کر پایا مگر نیت تو میرے محبوب بندے کی تھی، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اور جہاں غوث اعظم کا چاہنے والا، غوث اعظم کا ماننے والا، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والا، غوث اعظم کو اپنا معاون و مددگار سمجھتا ہو، زمین ہو، زماں ہو، مکی ہو، مکا ہو، فرش ہو، عرش ہو، یہاں ہو، پھر اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ بڑا دیالو، اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا کریم۔ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت، لفظ نہایت، جو نہایت اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑی مہربانی کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ سونے میں سہاگا یہ کہ اس کے محبوب بندے کا بھی واسطہ شامل حال ہے، پھر کیا کیا سونے میں سہاگا۔ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبر متنبہ کر رہا ہے کون؟ اللہ خبر کون کر رہا ہے؟ اللہ کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی رنج، نہ کوئی حزن، نہ کوئی ملال، نہ کوئی غم، جن کے سینوں میں غم مصطفیٰ بس جائے، جن کے دلوں میں حب مصطفیٰ بس جائے، جن کے قلوب میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، پھر انہیں کس بات کا غم؟ اور ہم لوگ مکر صحیح، فریبی صحیح، عیاری صحیح، لبادہ ظاہر اچھا ہے مگر ہمارا باطن بھی کوڑا ہے، اندھیرا ہے، مگر یا غوث کہہ رہے ہیں یا غریب نواز کہہ رہے ہیں، اللہ کے مقربین بندوں کے دامن کو سے وابستہ ہے، ان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین کمزور ہو سکتا ہے مگر اللہ نے خود فرمایا میرے بندوں تمہارے ہاتھوں میں میرے محبوب بندوں کا دامن ہے، تمہیں نجات حاصل، تمہیں شفاعت حاصل، تمہیں بخشش حاصل، اللہ، اور عذاب قبر سے بھی تم بچے رہو، عذاب جہنم کی آتش بھی تمہیں چھو نہ پائے گی، اس لیے کہ تمہارے دل و دماغ میں دن میں ایک بار بھی یا غوث یا خواجہ یا میرے مقرب بندوں کا نام آیا۔ اللہ تو بزرگوں کی جو محبت ہے، بزرگوں سے جو لو ہے، بزرگوں سے جو لگاؤ ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ اس کو یہاں تمام پیسے خراجات کر کے یہ ساری چیزیں تو ہم بنا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں پا سکتے ہیں، لیکن پیسوں سے وہ چیزیں نہیں حاصل ہو سکتی جو چیز ہم اپنے قلوب کے اندر پیدا کرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ یہ دل بڑا عجیب گھر ہے اور ایسا عجیب گھر ہے کہ حاصل قلب، یہ قلب بیت اللہ کا گھر، اللہ نے خود فرمایا، فرشتوں کو بھی بتایا
اے فرشتوں ادھر ادھر مجھے میرے بندوں کے جسم میں نہ ڈھونڈنا، میرے بندوں کے جسم میں جو وہ دل ہے جس کو قلوب کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، بس وہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ بندوں کے اگر جسم کا کوئی ایسا حصہ ہے جس میں میں رہتا ہوں وہ دل۔ تفسیر عزیزی محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اشعۃ اللمعاء جو مشکات شریف کی شرح ہے جس کو بزبان فارسی آپ نے ترجمہ کیا، اس کی شرح لکھی ہے کس نے؟ محدث عبداللہ دہلوی نے، بڑے آپ کو امام المحدث بھی کہتے ہیں، امام المحدث بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو امام المحدث یا امام عسقلانی امام المحدث۔ اللہ وہ اشعۃ اللمعاء مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں بھی آپ یہ جو دل ہے بندوں کا، مومنین کا، اس میں اللہ کے رحمت کی جگہ ہے۔ ہر دل میں اللہ نہیں رہتا، مومنین کی ورنہ کافرین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، لیکن مسلم جب مومن ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، لیکن مومن کی بات ابھی نہیں پیدا ہے، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے کلمہ لو، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پوری طریقے سے، فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خبردار شیطان کی پیروی اتباع مت کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اللہ ہم سب کو آگاہ کا بتا رہا ہے۔ اب اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے، وہ کتاب جسے قرآن عظیم کہتے ہیں، یعنی کتاب بھی عظیم اور جس پر نزول ہے وہ بھی عظیم، اللہ نازل کرنے والا عظیم، اللہ نازل کرنے والا عظیم اللہ، اور نازل ہونے والی چیز کتاب قرآن عظیم، اور جس پر نازل ہوا وہ عظیم کون؟ مصطفیٰ اللہ۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی، یکی بات دی ہے صحیح۔ تھوڑے بعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سویم کہتا ہے، جن کو ذوالنورین کہا۔ ذوالنورین کیوں کہا؟ اللہ ہوئے زمین دنیا میں اگر کسی کو دو نبی زادی ملی ہوئی تو سرکار عثمان غنی ہے، اس لیے آپ کو فرمایا دو نور والا ذوالنورین۔ یکی بات یہ ہے، ایک وقت میں دو سگی بنی کا نکاح ادویہ شرع امام فخر اور اس سے قبل بھی حرام ہے۔ تو یکی بات یہ ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، یکی بات یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد ہوا، اس لیے آپ کو دو نبی زادہ، اس لیے آپ کو ذوالنورین کو پتہ یہ چلا نازل کرنے والا عظیم خدا کی ذات، نازل ہونے والی شے قرآن وہ عظیم جس پر نازل کیا گیا وہ عظیم مصطفیٰ، اور پورا قرآن 30 پاروں کی شکل میں اکٹھا نہیں، صحیح تھوڑے تھوڑے جس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جامع القرآن، قرآن کو جمع، یعنی کہ اس کو جمع کرنے والی ذات کو حضرت عثمان غنی کہا گیا، وہ بھی عظیم کام عظیم ہے نا، اس لیے سارے مراتب و درجات والے عظیم، اور ایسے عظیم اللہ پر جہاں لفظ عظیم چھوٹا، قرآن جس پر نازل ہوا وہ قرآن مقدس ہے کیا؟ معنی صحیفوں کی شکل میں رب قدیر کی جانب سے آ رہا ہے، مگر حیات مصطفیٰ کا نام قرآن، مصطفیٰ کی زندگی کا نام قرآن ہے۔ چلے اس ذات کا نام قرآن، بیٹھیں اس ذات کا نام قرآن، اٹھیں اس ذات کا نام قرآن ہے، حضور کی زندگی کا نام قرآن ہے۔ اللہ بڑا عجیب قرآن 6666 ہے، حروف مقطعات، حروف مترجمات، حروف محکمات، 3 قسموں کا اللہ، لیکن یہ سارا یعنی شریعت، طریقت، معرفت۔ قرآن 6666 آیتیں ہیں،
اور ان تمام آیات کو جب قسموں پر آیا معاملہ تو رب قدیر نے 3 قسموں پر حروف مقطعات، حروف متشابہات، حروف محکمات۔ اب یہی شریعت طریقت معرفت سمجھنے کے لیے اب ان چیزوں کو 6666 آیتیں جن کی 3 قسم مقطعات، متشابہات، محکمات، شریعت طریقت معرفت، اب پورا اب اس کو سمجھنے کے لیے مولوی سے نہیں سمجھایا جائے گا، جہاں نے عشق میں قدم رکھنا پڑے گا، جہاں نے عشق میں قدم رکھنا پڑے گا۔ عشق کی دنیا، عشق کی 2 قسم، مجازی نہیں، حقیقی کی کیا؟ جا چلا جا کسی کامل شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وابستہ مرید ہو جائے، داخل ہو جائے، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو۔ سلاسی کی قسمیں صرف 4 ہیں، 4 کی 14 خانوادے، 9 قادر، 5 چشتی، یہ تو شاخ ہے، ورنہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ اب جب وہ کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اب اگر کامل ہے تو اس کو وہ راہ بتاتا ہے، وہ راستے بتاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے سمجھ میں وہ قرآن آنے لگتا ہے۔ شریعت طریقت معرفت، مقطعات، متشابہات، محکمات، 6666 کیا؟ قرآن حکم اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی یہ تمام آیاتیں کیا ہیں؟ قرآن کی یہ تمام آیاتوں کی یہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ اور قرآن کی یہ 3 قسموں کی شریعت طریقت حقیقت کیا ہے؟ سب مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کی ذات خود ایک معمہ ہے، اور اس معمے کا حل فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ۔ اللہ درود پاک پڑھ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کی 2 قسمیں، علم کی 2 قسمیں، علم ظاہر، علم باطن۔ علم ظاہر وہ ہے کہ میں نے کسی ناظرہ خان مولوی سے قاعدہ بغدادی یسر القرآن بادہ سپاروں کی شکل میں اختیار کرنا شروع کیا، ناظرہ خواہ ہوئے، حفظ کیا، یا درس نظامیہ کی تعلیمات کی، یہ علم ظاہر حاصل کر لیا۔ علوم باطنہ کیا ہے؟ اللہ۔ علوم باطنہ جب حاصل ہو گیا تو اس علم کو عوام میں ظاہر کرنے کا حکم نہیں، اس کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے، اس کا تعلق جس کو علوم لدنیہ کہتے ہیں، علم لدنی، اور لدنی اولیاء اللہ کے پاس۔ لدنی کس کے پاس؟ جس نے اللہ کی فنائیت حاصل کی، جس نے حضور کی فنائیت حاصل کی، جس نے اپنے پیر کی فنائیت حاصل کی، اس کو علوم باطنہ سے مانا۔ جبھی تو کہا ہے سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ہر عالم، ہر مولانا نائب رسول نہیں ہوگا۔ مریدوں نے کہا حضور پھر کون سے وہ علماء ہیں جن کو نائب النبی، نائب رسول کہا جائے؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن معلوم ہو وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، وہ علماء نائب النبی کہتے ہیں۔ ان علماء کی عزت، تعظیم، تکریم، ادب، احترام، قاعدہ، قرینہ، سلیقہ، ان کی بارگاہوں میں مؤدب سے رہنا، سر خم رکھنا، دست بستہ رہنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، معظم سمجھنا، مکرم سمجھنا، محترم سمجھنا، وہ ان جن علماء کو علوم ظاہرہ کے ساتھ علوم باطنہ حاصل ہو، اور علوم باطنہ ان علماء کو حاصل ہے جن کا شمار
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی ذات ہے اللہ خبر، انا بے شک اولیاء نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی رنج، نہ کوئی حزن، نہ کوئی اللہ وہ ذات ہے غوث اعظم، وہ ذات ہے غریب نواز، وہ ذات ہے قبول نواز، وہ ذات ہے جمیل اولیاء، خواہ کسی سلسلے کا کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ان کا شمار العلماء ورثۃ الانبیاء میں سے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 11ویں شریف کے موقع پر اس بار میں نے بھی بڑی کوتاہی کی، کیونکہ حالات بھی ایسے تھے اور جو آنے والے تھے میں ان کو بھی منع کرتا رہا اور دیگر لوگوں کو کہا نہیں، اس لیے کم ہی لوگ لیکن ٹھیک ہے۔ امام غزالی حجت الاسلام فرماتے ہیں 2 ہو یا 2 لاکھ چھیڑ دو نبی کا میلاد شروع ہو گئی۔ حجت الاسلام امام غزالی، منہاج العابدین، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، ایسی کیمیائے سادہ، ایسی مدلل تصاویر کی تصنیف کرتا آپ فرماتے ہیں 2 ہوں 2 لاکھ ذکر مصطفیٰ چھیڑو میلاد شروع ہو گئے۔ میلاد کا نام کیا ہے؟ نبی کا ذکر کا نام میلاد ہے، نبی کے ذکر کا نام ہی مولود ہے، مولود بمانے پیدائش، جہاں بھی چھیڑو گے حضور کی آمد کا تذکرہ ہوگا۔ جبھی تو کہا ہے ارے بھائی ذکر مصطفیٰ کیجئے بعد ابو قرینے سے، ذکر مصطفیٰ کیجئے، ذکر مصطفیٰ کیجئے بعد ابو قرینے سے، اور خود بخود سرکار آئیں گے مدینے سے، خود بخود سرکار۔ تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا یہ جملہ ہے خود بخود، مگر دیوانہ کہہ رہا ہے خود بخود، میں نے یا رسول اللہ مدد پکارا ہے، آپ آ جائیں، اس لیے خود بخود سرکار، ورنہ ہمیں جھوٹ ہم پکارے اور سرکار چل دے نا، سختار مختار ہے، اختیار کلی ہے، امتی پکار رہا ہے، سرکار مدد فرما رہے ہیں، اس لیے خود بخود سرکار آئیں گے مدینے سے۔ اور 24 کے لیے، بدعقیدوں کے لیے، بدگمانوں کے لیے، جو خارج اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں وہ جہنم کا۔ عشق رسول سے جس کا سینہ خالی ہے، بنا لے مسجد، بنا لے مدارس، کرتا رہے تمام زندگی فساجاہدوا فی سبیل اللہ۔ چیئے مانا دادا کیا مانے رکھتا ہے، گر حبے نبی نبیت کر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کیجئے ارے بعد ابو قرینے سے، اور یا رسول اللہ خود بخود سرکار آئیں گے مدینے سے، اور جب یہاں وسیلے تم نہیں ہو قائل، ارے جب یہاں وسیلے تم نہیں ہو قائل، ارے کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہو سینے سے، جب یہاں وسیلے کے ارے تم نہیں ہو قائل، ارے کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہو سینے سے، ذکر مصطفیٰ کی۔ تو امام غزالی سرکار فرماتے ہیں 2 ہوں یا 2000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں، کوئی نہ ہو، زید و ہندا ہے، میاں بیوی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، یاد نبی میں دونوں مشغول ہیں، انوار رحمت کا نزول ہو رہا ہے، رب کا حکم ہے فرشتوں رحمتوں کی بارش کر دو، مانا تو ہے تو میرے محبوب کا تذکرہ۔
اللہ تو نبی کی یاد خدا ہے۔ خود سرکار فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے وہ خدا کو دیکھے، جو میرا ذکر کرے وہ خدا کو ذکر کرے، جو مجھ سے محبت کرے وہ خدا سے محبت کرے، جو مجھ سے بغاوت کرے وہ خدا سے بغاوت کرے۔ تو اب پتہ چلا کس قدر حسنی حسینی محبت نبی کے قلب پاک میں ہے، اپنے نواسوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ایک زانو پر امام حسین علیہ السلام، دوسرے زانو پر امام حسن۔ جبریل آئے علیہ السلام، یا رسول اللہ، بہت اچھی سرکار فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جبریل آئے، ایک طرف سرکار کے بیٹے، دوسری طرف امام حسین۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، لفظ عرض کیا ہے؟ بڑی معنی خیز بات ہے، سوچنے والی بات۔ جب کبھی نبی کا ذکر کرو اور نبی کے سامنے کسی اور کا ذکر کرو، جب کبھی نبی کا ذکر کرو، نبی کے سامنے کسی اور کا بھی ذکر کرو، اور دونوں کے اذکار میں، دونوں کے ذکر میں یہ کہو کہ فلاں صحابی نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ نبی سے تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ مجال کس کی ہے؟ خدا کے بعد نبی کی بارگاہ میں سارا عالم عرض کرتا ہے، ارشاد بمانے حکم ہے، کسی کی طاقت نہیں جو نبی کو حکم دے دے۔ تو جبریل امین حکم نہیں، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دو شخصیتیں جو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے نواسے، ان دونوں میں انتخاب کر لیجئے، کسی ایک کو رہنا ہے، بہت زیادہ دنیا میں یہ رہ نہیں سکتے، آپ پر چھوڑتا ہوں یا رسول اللہ، بیٹے کو رکھنا ہے یا نواسے کو رکھنا ہے؟ سرکار نے فرمایا، جبریل کل آنا بتاؤں۔ دوسرے دن حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے پر اپنے نواسے کو فوقیت دے دی۔ چند دنوں میں بیٹے کا وصال ہو گیا، امام حسین۔ اللہ، وہ ذات امام حسین، نبی کی چاہت کو دیکھو، نواسے پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور اس حسین پاک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے جھگڑے میں مولوی پھنسا دے، اس ملا کا کیا کام ہوگا اور کیا انجام؟ اللہ، یہیں سے ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کو پریشانی، امام حسین علیہ السلام کو پریشانی۔ ابھی مطبخ کی روٹی کھائی ہے، زکاة و صدقات و فطرے کی روٹی کھائی ہے، حسین پاک کی عزت و عظمت کو سمجھ پائے گا تو؟ اللہ، جن کی شان تیری گردن کٹے میری گردن کٹے تو گھر والے بھی جلدی آنسو نہ بہائیں، اور ان کی گردن کٹے تو آسمان آنسو بہائے اور پانی نہیں خون بہائے۔ آسمان کی آنکھوں میں اشک بن کے خون برسا، ظالموں نے جب خون شہیدی بکھیرا۔ پتھر اٹھائے جاتے اور جب پتھر اٹھانے کے بعد جب اس جگہ کو دیکھا جاتا تو خون کے دھبے نظر آتے کربلا کی دھرتی پر۔ کیوں؟ آسمان خون کے آنسو رویا تھا، کس کی شہادت پر؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اللہ، شہادت حسین ہے، حضور موجود ہیں، سرکار اپنے نواسے کے خون پاک کو شیشی میں اکٹھا کرے، اے سلمہ دیکھو میں کربلا میں تھا، میرے نواسے کی شہادت۔ اللہ، آئے وہ ذات
اس لیے ان کی نسل یوں ہی اہل بیت اطہار نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت اور یہ اہل بیت اطہار۔ اللہ اب بچائی کیا؟ نانا کا سارا عالم شاخ محشر، نانا کا سارا عالم شاخ محشر، سیدہ کا سارا عالم اور ان کی سردار سیدۃ النساء، اور سرکار کے نواسوں کا سارا عالم حسن حسین، نوجوانوں کے سردار، جنت ان کی مٹھی میں، جاؤ گے کدھر؟ نانا شافع محشر، اماں عورتوں کی سردارہ، حسن اور حسین علیہ السلام جنت میں نوجوانوں کے سردار، زمین ان کی زمان ان کا، مکی ان کی مکان ان کا، فرش ان کا، عرش ان کا۔ اب بچا کہاں جو تم اپنا کہتے ہو، اس لیے کہو یا حسین یا حسن یا حسن یا حسین، نعرہ اہل بیت اطہار یا غوث اعظم، اغثنی حبیبی یا غوثی اغثنی، بھور بے پڑا بیڑا یا غوث اعظم۔ یہ حضور غوث اعظم کی محفل، ہم گناہگاروں کے لیے یہ محفل ذریعہ دیا، ان کا تذکرہ ہمارے لیے، ہمارے دل دماغ کی دھلائی اور دل دماغ کی دھلائی نہیں، شفاعت کا آسرا، نجات کا آشرا، بخشش کا ٹھکانہ ہے ذکر غوث اعظم۔ کرتے وہی ہیں جو ان کے ہوتے ہیں، وہ ہرگز نہیں کرتے جو ان کے نہیں ہوتے۔ اللہ اسی لیے ان کو وہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے کہ ذکر غوث کر سکے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہوا سرکار کا ذکر قبول فرمائیں، کل انشاءاللہ تعالی لنگر رہے گا اگلے سما، جو بھی جیسے ہم لوگ پھر اس میں حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی مریدین کو دن دنی رات چوگنی ترقی فرمائے، جو ہیں جو نہیں روحی روحانی رشتہ ہے، اللہ ان کو خیر اور برکت دے، عمر دراز دے، بلا و وباؤں سے مصیبت سے دور کرے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واستغفر توبہ۔